اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ کچھ لوگ زیادہ بڑے بڑے نسخوں سے بڑے الرجک ہو جاتے ہیں اور وہ چھوٹے نسخوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جن کے فوائد بڑے بڑے ہوں۔ آج کا نسخہ منی پتلی والوں کے لیے بہترین ہے۔ ٹائمنگ کی کمی، جراثیموں کا کم ہونا اور مردانہ کمزوری، ان تمام عوارض کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے حضرات تک بھی یہ مفید نسخہ پہنچے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری منی پتلی ہے، یہ نسخہ اس کے لیے حرف آخر ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری منی میں جراثیم تھوڑے ہیں یا کم ہیں، یہ اس بندے کے لیے ایک اکثیر چیز ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب جاتا ہوں، دو باتیں کرتا ہوں تو قطرے شروع ہو جاتے ہیں، قطروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور میرا انتشار ختم ہو جاتا ہے، اور جب میں دخول کرتا ہی ہوں تو فارغ ہو جاتا ہوں، یہ نسخہ اس بندے کے لیے ایک انتہائی بہترین نسخہ ہے۔ یعنی اس نسخہ میں تمام خوبیاں موجود ہیں اور آپ آسانی سے اس کو تیار بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس نسخوں کو استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ کے اندر عادات بد موجود ہیں تو پہلے ان کو دور کریں، ان سے توبہ کریں۔ مثلاً مشت زنی اور اغلام بازی، ان دو چیزوں نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ خدا کے لیے آپ ان سے بچیں، اور اگر آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا بھی ہے، ٹچ موبائل یوز کرنا ہے تو اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر آپ نماز روزہ کے مسائل بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی اس پر موجود ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان گلی محلوں میں چوکوں میں بیٹھ کر صرف گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے عضو تناسل میں، تو پھر اس کو اپنے ہاتھ کی رگڑ سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی سخت غلط بات ہے، اپنے قیمتی مادہ حیات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا اور ساری عمر کے لیے مردانہ کمزوری کا شکار ہو جانا، پھر اسی وجہ سے بے اولادی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ساری عمر حکیموں کے چکر اور پیروں کے چکر۔ تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے اگر آپ یہ ہمارا نسخہ استعمال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو چند ہی دن میں انشاءاللہ مکمل صحت حاصل ہو جائے گی۔ نسخہ سماعت فرمائیں۔ سفید پیاز کا پانی 1 کلو۔ اگر آپ پیاز والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو وہ انہوں نے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں سفید پیاز، آپ ان کا پانی نکال لیں۔ اس کا پانی نکالنے کا طریقہ ایک دیسی بھی ہے اور ایک ولایتی بھی۔ دیسی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پیاز کو کوٹیں، کپڑے میں ڈال کر نچوڑیں تو پانی نکل آئے گا۔ ولایتی طریقہ یہ ہے کہ آپ پیاز کو جوسر مشین میں ڈال کر اس کا جوس نکال لیں۔ شہد خالص آپ نے لینا ہے 500 گرام۔ اب شہد جو ہے نا، یہ خالص ملنا ناممکن سا ہوتا جا رہا۔ میں تو کہتا ہوں شہد خالص حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آپ کسی شہد اتارنے والے کو اپنے ساتھ لے جائیں جہاں شہد لگی ہوئی ہے، اگر وہ خالی برتن لے کر اوپر جائے، جو کچھ اوپر سے لے کر آئے وہ شہد ہوگی۔ تو شہد خالص آپ لے لیں 500 گرام۔ موسلی سفید انڈیا کی لیں 250 گرام، یعنی 1 پاؤ۔ یعنی سفید پیاز کا پانی 1 کلو، شہد خالص 500 گرام اور موسلی سفید انڈیا کی 250 گرام، یعنی 1 پاؤ۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سفید پیاز کا پانی اور شہد ان دونوں کو مکس کر کے مدھم آنچ پر آگ پر رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ سفید پیاز کا پانی ختم ہو جائے گا، صرف باقی شہد خالص بچ جائے گی۔ اب اس کو نیچے اتار کر ٹھنڈا کر کے اس کے اندر موسلی سفید انڈیا کی پسی ہوئی وہ ڈال دیں، آپ کی دعا تیار ہے۔ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام۔
ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ جن لوگوں کو دودھ سے بلغم کی شکایت ہے وہ دودھ میں پتی ڈال کر لیں۔ امید ہے کہ آپ اس نسخے سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نا، اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو مکمل فائدہ نہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔